السلام علیکم محترم ناظرین دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہم آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستو، ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ تو دوستو، سٹیج پر فقیر محمد کا نام پکارا گیا تو وہ آہستہ سے اٹھ کر سٹیج کی طرف چل دیا۔ فقیر محمد شکل سے بھی فقیر ہی لگتا تھا، غربت اس کے چہرے پہ گویا چسپاں تھی۔ فقیر محمد ایک مل میں کام کرتا تھا اور تنخواہ کی چرس پی جاتا یا تھوڑا بہت گھر دے دیتا۔ تنخواہ میں گزارا کہاں ہوتا، فقیر محمد کبھی کسی سے تو کبھی کسی سے ادھار مانگتا تھا۔ اب تو لوگ بھی ادھار نہیں دینا چاہتے۔ فقیر محمد کے 2 بچے اور بیوی تھی۔ بیوی بہت صابر تھی، جو بھی دے دیتا اس میں گزارا کر لیتی۔ وہ سٹیج کی طرف چلا تو لوگوں میں یہ مگوئیاں شروع ہو گئی۔ ہر کسی کا یہی خیال تھا کہ یہ اس بار بھی انکار کر دے گا۔ یہ مل مالکان کی طرف سے ہر سال کسی ایک خوش نصیب ورکر کو حج پہ بھیجنے کی تقریب تھی، جس میں پچھلے 2 سال کی طرح اس سال بھی فقیر محمد کا نام ہی آیا تھا۔ پچھلے 2 سال حج پہ جانے کے بجائے فقیر محمد نے حج کے پیسے خرچ کر لیے تھے۔ اس سال پھر اسی کا نام نکل آیا تھا۔ فقیر محمد سٹیج پہ پہنچا تو مل مالک شیخ عمر نے اسے مبارکباد دی اور کہا، بھائی فقیر محمد تیاری کر لو۔ فقیر محمد نے اپنی نظر نیچے ڈالی اور آہستہ بولا، میں حج پہ نہیں جاؤں گا، مجھے پیسے دے دیں۔ وہاں موجود تمام لوگوں کو شاید اسی جواب کی توقع تھی، کسی کے چہرے پہ بھی حیرانگی نہیں ہوئی۔ شیخ عمر ذرا سا مسکرائے اور بولے، اس دفعہ تم ہر صورت حج پہ جاؤ گے۔ فقیر محمد نے کہا، جناب میں کیا کروں گا حج پہ جا کے، آپ مجھے پیسے دے دیں۔ مل مالک نے کہا، نہیں فقیر محمد، اس بار تمہیں حج پہ جانا ہی ہوگا۔ شیخ عمر بھی شاید اسے بھیجنے کا عہد کر چکے تھے، مگر فقیر محمد کا ایک ہی جواب تھا، جناب میں کیا کروں گا جا کر، میں گنہگار آدمی ہوں، چرسی ہوں، میرا کیا کام وہاں، اور ویسے بھی صاحب مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ مل مالک نے کہا، اگر تم حج پر جاؤ گے تو پورے سال کی تنخواہ بونس کے طور پر دوں گا۔ شیخ عمر نے یہ آفر کی تو فقیر محمد کی آنکھوں میں چمک سی اٹھی اور کہا، ٹھیک ہے میں راضی ہوں۔ شیخ عمر نے کہا، دیکھو 3 سال سے مسلسل تمہارا ہی نام نکل رہا ہے اور آپ ہو کہ آپ جا نہیں رہے۔ اللہ پاک ہر صورت تمہیں بلانا چاہ رہا ہے۔ روانگی کا دن آ گیا۔ سال کی تنخواہ فقیر محمد لے چکا تھا۔ گھر والوں اور جو 1-2 جاننے والے تھے ان سے مل کر فقیر محمد حج پہ روانہ ہو گیا۔ حج کیا، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری دی۔ حج مکمل کر کے 2 دن بعد فقیر محمد کی واپسی تھی، مگر آنے سے 1 دن پہلے ہی مکہ مکرمہ میں اس کا انتقال ہو گیا۔ فقیر محمد کے گھر اطلاع دی گئی اور اس کی بیوی سے اجازت لے کر اس کو دنیا کے دوسرے بہترین قبرستان جنت المالا مکہ میں دفن کر دیا۔ جس نے سنا حیران ہوا، ایک چرسی کے ایسے نصیب، مگر کیسے، ایسا کیا عمل تھا اس کا؟ کچھ دن بعد مل مالک شیخ عمر فقیر محمد کی بیوی کے پاس تعزیت کے لیے گئے تو اس کی بیوی سے پوچھا، بہن ایسا کون سا عمل تھا اس کا کہ 3 سال مسلسل اسی کا نام نکلا تو دفن بھی وہیں ہوا؟ اس کی بیوی نے کہا، صاحب جی میں اور تو کچھ نہیں جانتی، مگر ایک عمل اس کا جانتی ہوں، شاید اسی کے سبب یہ رتبہ ملا ہو۔ اسے کہنے لگی، ہمارے محلے میں ایک جوان بیوہ ہے، اس کی 3 بچیاں ہیں۔ جب اس کا خاوند فوت ہوا تو وہ بیچاری لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگی۔ وہ عزت دار عورت تھی اور یہ بھیڑیوں کا معاشرہ، ہر جگہ اسے لوگوں کی ہوس کی وجہ سے کام چھوڑنا پڑا۔ اس نے بھوک قبول کر لی مگر عزت کا سودا نہیں کیا۔ میرے خاوند کو پتہ چلا تو اس نے اس بیوہ عورت کو بہن بنا لیا اور اس کے گھر کا سارا خرچہ دینے لگا۔ میرے شوہر کے تنخواہ میں 2 گھروں کا گزارا مشکل تھا اور وہ نشہ بھی کرتا تھا۔
تو وہ لوگوں سے ادھار لے کر جیسے بھی کسی سے لوٹ کسوٹ کر کے اس کو خرچہ ضرور دیتا تھا۔ 2 بار حج پہ نہ جانے کی وجہ بھی یہی تھی کہ پیچھے اس بیوہ عورت اور اس کی بچیوں کا خیال کون رکھے گا۔ اس نے 2 بار حج کے پیسے لے کر ان کو ہی دیے تھے۔ وہ اس بار بھی حج پر نہیں جاتا اگر آپ اسے پورے سال کی تنخواہ نہ دیتے۔ اس نے پیسے لے کر کچھ گھر کا سامان لیا اور کچھ اس عورت کو لے کر دے دیا، تب وہ حج پہ چلا گیا۔ یہ ساری باتیں سن کر شیخ عمر کا دل چاہ رہا تھا کہ فقیر محمد اس کے سامنے ہو اور وہ اس کے ہاتھ چومتا۔ وہاں سے وہ اس بیوہ عورت کے گھر گیا تو اس نے بتایا کہ لوگوں کی نظروں میں چرسی شرابی ہو، مگر میری اور میری بچیوں کے لیے وہ فرشتہ تھا۔ کہنے لگی وہ کہتا تھا بہن میرے لیے دعا کر دیا کرو، اور میں اس کے لیے ایک ہی دعا کیا کرتی تھی، یا اللہ میرے اس بھائی کو ایمان پر موت دینا۔ تو دوستو، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے سے جتنے بال ہاتھ نیچے آتے ہیں اتنے گناہ معاف ہوتے ہیں، اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اتنے ہی درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کے ظاہری اعمال کو دیکھ کر اس کو مت جانچا کرو۔